بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں سیقول پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث مسرت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو دیکھیں ابھی ہم نے کل بات کی ہے، تو یہ قرآن کس پر پڑھنے کے قابل ہے؟ زندہ کے لیے، زندہ گھر زندہ لوگ، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ اس کے لیے۔ تو ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے اللہ کا رنگ، پہلے اپنا رنگ کاٹنا پڑتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ دونوں رنگ چڑھے ہوں گے تو وہ کیا ڈب ڈب سا ہوگا، وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ کوئی ایک خوبصورت رنگ ہوگا تو ہی اللہ کی پہچان ہوگی۔ اب دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، اگر کوئی ہمیں لگتا ہے وہ دین میں بھی بہترین ہے لیکن دنیا میں بھی کھبا ہوا ہے، تو کیا آپ کے لیے وہ کوئی مثال ہے؟ بہت اچھی مثال نہیں ہمارے لیے وہ بنتا۔ ہم کہتے ہیں مطلب یہ کون سا دین ہے، یہ کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہ ہو تو آج کل ہم دیکھ رہے تم کہتے ہیں ہو یہ مولوی ہے، یہ تو ایسے نہ کرتا ہے نا، یہ کیا ڈانس کر رہے ہیں، یہ کیسے رکھتے کر رہے ہیں، یہ تو نہ کرے کم از کم۔ تو دونوں چیزیں دیکھیں اس طرح نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبغت اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پہلا رنگ کٹے گا، جب پہلا رنگ کٹے گا دوسرا رنگ چڑھے گا، ٹوٹلی چینج۔ اب چینج ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلد ہی اب لوگ کیا کہیں گے، انہیں کس چیز نے پھیر دیا ان کی قبلے سے۔ ویسے تو یہ آیات کس کے لیے تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا کہ اب نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک معمول رہا تھا زندگی کا، جس چیز کے لیے کنفرم نہیں نہ ہوتا تھا آپ اس کے اوپر اپنی عادات یا اپنا معاملہ وہ کرتے تھے جو پہلے انبیاء کا ہوتا تھا، کہ پہلے نبی نے یہ کام کیا میں بھی یہی کر لوں، میں اسی پہ کر لوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ کے ابھی تک کیا تھا، کوئی تعین سی بات نہیں تھی کدھر نماز کرنا ہے، منہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بیت المقدس کی طرف پڑھنی شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی ادھر کر کے بھی پڑھتے رہے، تو میں نبیوں ہی کے طریقے پہ کر لوں بجائے خود سے کچھ نیا کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ تک صحابہ کے ساتھ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی، اب ادھر نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن عصر کا وقت تھا اور قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، نماز ادھر ہی پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آیات کے اندر سمجھیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے نماز میں نہیں۔ آپ اس کے علاوہ غور و فکر کے لیے دیکھیں، اور دیکھیں ہمارے دل سے کوئی دعا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں ہمیں سکون آتا ہے، ہم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ایک آس پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تو منع ہے یہ آسمان کو دیکھنا، لیکن اللہ کے رسول آپ اپنی عام حیات میں جو وہاں پہ گزار رہے تھے زندگی، مسلسل آسمان کو دیکھتے رہتے تھے۔ کیوں دیکھتے تھے آسمان کو؟ جبرائیل وہی کہ وہی ادھر سے آتی ہے، جبرائیل ادھر سے آتے ہیں، اللہ کا حکم تو ادھر سے آئے گا نا، تو آپ دیکھتے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی چاہت تھی کچھ، اور وہ چاہت کیا تھی؟ چاہے راستہ متعین نہیں ہے، میں نے دوسرے انبیاء کے راستے پہ اپنے آپ کو بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے کچھ ہٹ کے الگ ہو۔ جیسے ہمیشہ آپ سے ان کی مخالفت، سحری کھایا کرو، کچھ نہ بھی ہو، جیسے روزے نہیں بھی ہیں، سحری میں آنکھ کھلے کھجور کھا لو، پانی کا ایک گھونٹ لے لو، لیکن سحری کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہودیوں میں سحری نہیں ہے، یہ نہیں پسند کرتے سحری کو، اور پھر آپ نے ساتھ میں ایک انعام بھی بتا دیا، سحری لیا کرو چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سحری لیتا ہے چاہے وہ ایک پانی کا گھونٹ ہی لیتا ہے، فرشتے اس کے لیے برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں، برکت آئی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے نا جب ہم سحری کرتے ہیں رمضان میں کتنے چست ہوتے ہیں، رکھ روزے رہے ہوتے ہیں لیکن جسم کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، کیونکہ وہ برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ساتھ کھا لیں جی کیونکہ ہم عام روٹین میں بھی جیسے آپ نے کہا نا سحری میں آنکھ کھلے کچھ بھی لے لو، پانی لے لو، پاس میں کھجور بادام رکھا ہوا ہے، تو جو نہیں بھی رکھ سکتا وہ سب کے ساتھ بیٹھ کے ان دونوں اوقات کی برکت لے سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونچھوں کو کٹوایا کرو، ہے نا؟ کیوں؟ کہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ بالوں کو رنگ لیا کرو، ان کی مخالفت ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ان کی مخالفت کے لیے، جیسے وہ 9 کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھ لیا، برا نہیں سمجھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم رکھ رہی تھی نا 9ویں کا روزہ۔ کب رکھتے ہیں؟ 9 محرم کو۔
ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو رکھتے ہیں نا، وہ عاشورہ کا رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھنے لگ گئے. تو یہ کہہ کر رکھا کہ اگر تو آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ رکھتے تھے، آپ زیادہ تاریخ پتہ ہے، تو ہم بھی موسیٰ کے بہت قریب ہیں، ذرا بھائی رہے ہیں نا سب نبی آپس میں ایک دوسرے کے. تو آپ سب نے کہا یہ زیادہ قریب ہے، میں زیادہ قریب ہوں موسیٰ کے، یعنی میں بھی نبی ہوں، موسیٰ بھی نبی گزرے ہیں، تو ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھیں گے. اگر اگلے سال میں رہا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے ساتھ میں ملا کے. مقصد کیا تھا؟ ان کی مخالفت ہو رہی ہے، دونوں ایک ہی دن مدینہ میں ایک جیسے کام نہیں کر رہے ہوں، یہ مخالفت تھی. اب جو 9ویں کا رکھ سکتا ہے وہ ساتھ میں 11 کا رکھ لے، یعنی اس کی کرنا اس کی مخالفت پہ ہے. اور اگر کوئی صرف 10 کا رکھ سکتا ہے، نہیں کوئی اپنی طبیعت سے 2 رکھ سکتا تو وہ صرف 10 کا رکھ لے، عاشورہ کا ہے. پہلے یاد رکھیے گا، یہ آگے روزوں کے احکام آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے یہ چھوٹے چھوٹے سارے روزے فرض بھی تھے، تو رمضان کے فرض کر کے اللہ نے ان کو نفل بنا دیا نا اجر تو ان کا بہت زیادہ ہے. اب کیا ہوا؟ آپ سب نے کہا کہ ان کی مخالفت کے لیے، تو یوں ہو گیا. اب اللہ کے رسول ان کی مخالفت چاہتے تھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں ہمارا ہی معاملہ ہے، ہم سا ہی کام ہے، جیسے ہم بھی ادھر ہی نماز پڑھیں، یہ بھی ادھر ہی پڑھیں. آپ سب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کا دیکھنا پسند کیا، اور کر بھی لینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے تو پہلی اس میں کتابوں میں یہ بتا دیا تھا کہ آخری نبی کا آخری قبلہ کعبہ ہی ہوگا. یہ نشانی بھی تو ثابت ہونی تھی انہی کی قوم کی، کیونکہ تھوڑے دن کے لیے آزمایا کہ کتنی کوئی چاہت رکھتا ہے میرے دین کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور چاہت دیکھتے ہیں. اپنی چاہت رکھا کریں دین کے لیے، دعائیں کرتے رہا کریں ہر چیز کے لیے، اللہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی سیکھ لوں. چاہت کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی عصر کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی، اور جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب بتایا کہ قبلے کی تبدیلی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، آج امامت بنی اسرائیل سے لے کر یہ تاج ان کے سر سے اٹھا لیا گیا ہے، آج یہ امامت کا تاج آپ کے سر پہ ہے، لہٰذا آپ مڑ جائیں قبلے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تھے، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر جا کے. اور وہیں سے دیکھیں پورے پیر کے ساتھ تو نہیں نا یوں ہو سکتا انسان، تھوڑا سا پیر اٹھا کے گھومنا تھا نا یوں بالکل ایڑی کے اوپر، ٹھیک ہے بالکل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ ادھر بیت المقدس، ادھر کعبہ، اب پورے کے پورے یہ سب کے سب یوں گھومے تھے اپنی ایڑی کے اوپر. اب کچھ نہیں گھومے، مسلمان ہی نہیں گھومے. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب چینج ہوتا ہے نا کچھ تو پھر اعتراضات اٹھتے ہیں. اس میں کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے اعتراض کرنا ہے، لیکن اس میں کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سیقول، سین آیا ہے ان قریب، بہت جلد کہیں گے. اب جب صبغت اللہ ان کے اوپر چڑھنا شروع ہوا نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب کہیں گے لوگ کس نے پھیر دیا ان کے کعبے سے ان کو. پہلے تو یہ تھا کہ وہ ادھر تھے، کعبے ہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کعبہ بنا ہوا ہے بیت المقدس. اب کس نے پھیر دیا ان کے کعبے سے؟ قل اللہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب تو اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہے جس راستے پہ ڈال دے، الی صراط مستقیم. اب یہاں پر من الناس ما ولاہم، ٹھیک ہے، ما ولاہم یہ ٹرن دین اوے، یعنی ایک دم سے پھیر دیا ان کو. پھیرنے سے پہلے یہ لفظ بولے گئے تھے ان قبلاتہم، قبل سے ہے نا سامنے سے، یہ سامنے والی چیز سے کس نے ان کو پھیرا. اور قبلے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کاف عین با، ٹھیک ہے. ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ زمین سے ابھری ہوئی ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. جیسے یہ ہمارا گٹا ہے نا، نہیں ٹھیک ہے نا، پاؤں کا، یہ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اونچی چیز کے لیے ابھری ہوئی ہے نا، دیکھیں وہ چیز. اسی طرح زمین سے ابھری ہوئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے کعبہ. اور کعبہ جو ہے یہ قبل یعنی سامنے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہماری ڈائریکشن سامنے ہے نا، کعبے کے ہمارے چہرے کے سامنے ہے وہ. تو یہاں پر بتا دیا گیا قریب کہیں گے، جلد ہی کہیں گے. کہیں گے بھی کون؟ سفہا، بے وقوف کہیں گے کس نے پھیرا. یہاں اللہ بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرے گا ہمیشہ جو بے وقوف ہے اللہ کے اعتراض پر، کہ یہ کس نے اب اس کو بدل دیا. لو اب کب سے پردہ شروع کر دیا ہے نا. لوگ اکثر آ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بات، ہمیں پریشان ہوتی ہیں یہ آوازیں، ہمیں پریشان کرتی ہیں، پوری عمر تو کچھ نہیں کیا، اب جا کے جو ہے وہ بلی کی طرح یاد آ گیا نیک ہونا، اب جو ہے وہ تہجدیں یاد آ گئی. جب بھی آ گیا، آ تو گیا، جب بھی آ گیا. کوئی کسی کا مر جائے نا، جیسے اکثر کسی کی ماں مر گئی، باپ فوت ہو گئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں پہلے دیکھنا تھا اس کا حال، اب کتنی ہدایت آ گیا. فائدہ اب ماں کے بعد ہدایت آنے بھی فائدہ اچھا ہوا، ہدایت آ گئی مرنے سے پہلے آ گئی نا. اس کو تو مرنے سے پہلے آ گئی، یعنی اس کے مرنے سے پہلے تو آ گئی، بالکل ٹھیک ہے ان کی بات.
یہ خوش ہو آ تو گئی، ہمیں ہوتا ہے اب کیا فائدہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں اعتراض اللہ کے احکامات پہ وہ کرے گا جو خود بے وقوف ہے. تو لہٰذا جب کوئی آپ کے دین پر، آپ کی زندگی کے ٹرن ہونے پر، تبدیل ہونے پر اگر صحیح مسنون صبغت اللہ آپ کے اندر آیا ہے تو یاد رکھیے گا اعتراض اب ہوں گے ہی ہوں گے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی انسان کا ذہن بنا دیتے ہیں. تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم مومنوں کو کیا، کہ جب یہ پھریں گے تو پھر کیا ہوگا، ان قریب اب بے وقوفیاں شروع ہو جائیں گی، لوگ باتیں کسنا کہنا شروع ہو جائیں گے دین کے اوپر. پھر کیا اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا، کیا کرو، وہ تو کہیں گے، کیونکہ انہوں نے تسلی کیوں دی ہے، انہوں نے ذائقہ نہیں چکھا ایمان کا. چکھتے تو پکے ہو جاتے. انہوں نے دین کا علم اس طرح نہیں لیا، وہ اس کلام میں اس طرح نہیں پہنچے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا ادھر بتا رہے ہیں، جب کہیں گے تو تم نے کیا کہنا ہے، قل اللہ مشرق المغرب. کیا مطلب، اگنور کر دو ان کو، اب ان کے پیچھے ہلاک ہونے بیٹھ جائیں. اس نے یہ غلطی ہو گئی تھی میرے سے، ان فلانے نے تو پکڑ لیا، دیندار ایسے دیندار ایسے. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، دیندار بھی انسان ہے، اگر اس نے رجوع کر لیا اپنے رب سے، لوگوں سے، وہ ٹھیک ہو گیا تو بس بات ختم. اگر وہ بات اٹھائی جا رہی ہے تو اب ایسوں کو اگنور کر دیں. اور اگر کوئی آپ کے دین پر ہی مسلسل آپ کو کی بات پکڑے ہوئے ہے، کوئی بھی آپ میں تبدیلی آئی ہے اپنی زندگی کی، کوئی بھی آپ نے ایک بھرپور بدعات سے زندگی بدلی ہے، تو باتیں بھی سننے کو بہت ملتی ہیں، بہت. پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. اور کیا کریں، دیکھیں قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے. دین کے معاملے میں صبغت اللہ آنے پہ اعتراضات پر جب بات اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کسی بھی آیت میں جھگڑا نہیں کیا، بڑے اسلوب سے نا بڑی بات ہی کہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کریں گے نا تمہارے دین پہ، تمہارے اوپر کوئی رنگ نیا چڑھنے پہ اللہ کے، تو کیا کرنا، کیا کہو، قل اللہ مشرق مغرب. کس کے لیے کیا میں نے، یا ہم یہ کہیں گے نہیں وہ نا اس لیے کہ میں نے کہا چلو قائری لوں، لوگ یہ نہ کہ نہیں وہ اصل میں اس لیے نہیں، ایسے نہیں ویسے. کیوں، مطلب یہ کشمکش، یہ کمزوری کیوں، سیدھی سی بات کریں. ہاں میں نے کیا، کیوں، قل اللہ مشرق مغرب، میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ملکیت اللہ کی ہے نا، احکامات اللہ کے ہیں، دین اللہ کا ہے. یا تو بتاؤ کسی اور کا، تو بتاؤ دین اللہ کا ہے، میں نے اس کے لیے کیا. بات ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم بھی کریں تو یہ بہترین جواب ہے. یہ تو سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. ان سے کہہ دو کیا، مشرق مغرب اللہ کا. وہ جو ہم چوں 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 کرتے ہیں نا، ہم خود دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. آپ کے اللہ کے لیے کیا ہے، بس بات ہی نہیں. اللہ نے ہمیں بتا دیا یہدی من یشاء، اور کہیں وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میں نے اس سے ہدایت مانگی تھی، اس سے ہی مانگی تھی، تو وہ تو گمراہ نہیں نہ کرتا. تو اس کا مطلب اس نے دی ہے تو اسے صحیح ہی دی ہے. تو کیا کوئی بیٹھا ہوا کہے گا نہیں 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 یہ اللہ نے صحیح نہیں کیا، کہے گا نہیں کہے گا. اور کیا کس کی طرف دی ہے، صراط مستقیم. صراط کہتے ہیں کھلا، کوئی کھلا راستہ ہو نا، کھلا وسعت والا، اس کو کہتے ہیں صراط. مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. ایک راستہ ہوتا ہے کھلا راستہ، ایک ہوتا ہے مستقیم راستہ، کھلا راستہ. تو یہاں سے دیکھیں ان آیات کے اندر ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ قبلے سے کیا مراد ہے. قبلے سے مراد وہ مرکز عبادت جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اللہ نے ایک مرکز بنا دیا ہمیں، بہت اچھا مرکز دے دیا. ہم دنیا میں جہاں میں کہیں بھی ہیں ایک مرکز ہے کہ مسلمان ادھر ہی اپنے آپ کو رکھے گا. پھر قبلہ مقرر کرنے کا مقصد کیا تھا، اللہ کا مقصد یہ تھا کہ عبادت کو ایک منظم رخ مل جائے. آج بھی دیکھیں جس وقت ہر جمعے پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کس قدر بہترین لگتا ہے. ایک رخ ہے نا، سب کا ایک رکوع ہے، سب کا ایک سجدہ ہے، اور وہ کس قدر خوبصورت منظر ہوتا ہے کیونکہ عبادت ایک منظم طریقے پہ ایک رخ پہ ہوتی ہے. پھر دیکھیں کہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا اس کو تقدس کیسے حاصل ہو گیا. وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور پہلے انبیاء بھی پڑھتے رہے. پھر ایک اور بات پتا چل رہی ہے کتنے عرصے تک انہوں نے نمازیں پڑھی ادھر منہ کر کے، 16-17 ماہ، 2 سال کے قریب قریب. ٹھیک ہے، یہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب قبلے کو تبدیل کیوں کیا گیا، وجہ کیا تھی؟ قبلے کی تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو امامت سے ہٹا کر امت مسلمہ کو اس کی جگہ دے دی جائے. یہ مقصد تھا اس وقت، کیونکہ پہلے تو ان کے لیے تھا سب کچھ. اب امامت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی یہ امامت ان کے پاس آئی تو پھر پروپیگنڈے شروع ہو گئے. جب انسان اس امامت کو سنبھالتا ہے نا، دین کی اشاعت کرتا ہے، دین کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، تو دیکھیں بہت پروپیگنڈے ہوتے ہیں پھر. لیکن اللہ نے اس کی تسلی پہلے دے دی، سیقول، کہیں گے، لیکن جو کہیں گے نا وہ بے وقوفی ہوں گی. ان پہ کام دھر کے، اپنا کان دھر کے اپنے اصل مقصد سے نہ ہٹ جانا، خود کو بیمار کر کے اصل سے بھی بیٹھے ہوئے. دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں شوق میں سب کچھ شروع کیا، 4 گھر کی باتیں ہوئی، باہر کی باتیں ہوئی، چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم کیا کریں، ہم سے نہیں ہو رہا، کیوں، نظر لگا دی انہوں نے، باتیں اتنی کی، اب میرا نا دل نہیں کر رہا.
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پروپوگنڈے پر چھوڑ دیا تھا سب کچھ ایسا نہیں کیا. حالانکہ اس میں کچھ اپنے منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دوسرے تو تھے ہی. ٹھیک ہے، تو یہود کے اعتراضات اصل میں کیوں تھے؟ صرف اور صرف ان کے لیے یہ کہ یہ امامت اب ان کو مل گئی، اب جنت کا پارٹ تو یہ لینے کو تیار ہے. تو مومنوں نے قبلے کے حکم سے کیا سمجھا؟ اس آیت میں ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے. کیا پتہ چلا مومنوں کو؟ ہاں جی، ہمیں اس میں ایک اور بات پتہ چلی ہے اس آیت سے، اور وہ یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایک تو آزمائش ہر حال میں ہوتی ہے، وہ زندگی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انعام دیتے ہیں نا، کوئی تاج پہناتے ہیں، تو کسی امتحان کے بعد. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ نے بعد میں جنت دی، انعام ملا، قیامت تک جنت میں. ابراہیم کا امتحان ہوا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان ہوئے، اس کے بعد امامت ملتی ہے. یعنی انعام اللہ کا آزمائش کے بعد، اور یہ ہر حال میں ہے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ رہے گی. اور ابھی میں نے پچھلی آیات میں بتایا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی کوئی ذمہ داری اس سے پوری کروانی ہوتی ہے. وہ تبھی اس بڑے امتحان سے نکلتا ہے. تو کیوں نکلتا ہے، کیوں نکالا جاتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ جان جائے یہ بھاگنے والا کون ہے، رکنے والا کون ہے. مجھے کھرے کھوٹے کی بھی تو سمجھ آئے. کیا آپ یوں ہی اپنی ساری زندگی، پراپرٹی، اپنا سب کچھ کسی اپنے بچے کو پکڑا دیں گے؟ آپ جانچتے ہیں کون ہے. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یتیموں کا مال ہے تمہارے پاس ہے یتیم، اور ان کی ساری پراپرٹی تم نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کے، تو ان میں پہلے جانچ پرکھ کر لینا، پھر ان کے حوالے کرنا. کیا یوں ہی کر دو گے؟ تو اللہ بھی جانچ پرکھنے کے بعد آزمائش سے نکال کے اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے دین کا کوئی کام دیتے ہیں اور اپنے انعام دیتے ہیں، کیونکہ انسان نا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیں مضبوط ہو جاتا ہے انسان، یہ تو سچ ہے. کسی بھی آزمائش کے بعد پھر کوئی آنے لگتے تو کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ نے پہلے بھی اسی لیے نکالا تھا، اب بھی وہی نکال دے، ہے نا. وہ کیا ہے؟ مومن کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور مضبوط نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غیر مومنوں کے ہاں دیکھ لیں، کافروں کے ہاں سب سے زیادہ کیا کام ہوتا ہے؟ خودکشیاں. ڈپریشن کی میڈیسن کہاں سے تیار ہوئی ہیں؟ انہی کے ملکوں سے تو نکل کے آ رہی، کیونکہ یہ ہیں ہی سب مریض ڈپریشن، خودکشی، مایوسیاں. کیسے کیسے انہوں نے جنگل بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ ادھر چلا جائے. ظاہر جب راستہ ہی، جس نے خودکشی کرنی ہے وہ اس طرف نکل جائے. مقصد کیا کہنا، جب راستہ ہی نہیں ملے گا، ڈپریشن میں آئے گا اور پاگل ہوگا تو یہی مر جائے گا. تو وہ چلے جاتے ہیں، جن کو لگتا ہے ہاں یہی کام آسان ہے، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش بندے کو اللہ ہی کے انعام کی مستحق بناتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ ایک اور جو چیز سمجھ آئی کہ قبلے کی سمت مقرر کرنا اصل مقصد یا اصل چیز صرف سمت مقرر کرنا نہیں تھا. ہاں جی، اصل چیز تھا اللہ کا حکم، ہے نا. اصل چیز اللہ کا حکم تھا. تو ہمیں اس آیت سے یہی پتا چل رہا ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، اللہ کے حکم پہ اعتراض نہ کیا جائے. جو اعتراض کرے گا وہ کون ہے؟ وہ بے وقوف ہے. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی تو دیتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف. اور میں نے آپ کو بتایا صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو، مستقیم سیدھے راستے کو. وہ کذالک. اب دیکھیں یہ کذالک بہت خوبصورت ورڈ ہے. اس کے اندر کیا کیا آ رہا ہے؟ وا اور کا حروف تشبیہ، طرح کہتے ہیں نا، طرح. جی، زا ہے اس میں اشارہ، لام زیر لی، لیے، کے لیے، کا مخاطب، ہاں جی، جے تیرا، ٹھیک ہے، مخاطب کے لیے ہے یہ. اور یہ جو لام آ رہا ہے نا لیے، یہ حروف علت بھی ہوتا ہے. یعنی یہ یہاں پر علت کو کہتے ہیں وجہ بتانے والا، وجہ بتانے والا. اب یہ چھوٹے سے ورڈ کے اندر دیکھیں کتنی خوبصورتی سموئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وا کیا ہے؟ اور ہے. کا حروف تشبیہ طرح. زا کیا ہے ہمارے پاس؟ اشارہ ہے. لام کیا ہے؟ اب وجہ بتائے گا ہمیں بات کی جو آگے آ رہی ہے، حروف علت کہتے ہیں اس کو. کا کیا ہے؟ ایک مخاطب سے بات ہو رہی ہے، موجود سے بات ہو رہی ہے. کذالک، اللہ کہتے ہیں اور اسی طرح. کس طرح؟ جیسے میں نے قبلے کو تبدیل کیا اسی طرح کیا کیا ہے؟ جعلناکم، میں نے بنایا تم کو امت وسط. امت وسط کیا؟ درمیانی امت. اچھا ہم درمیانی امت پتہ کیسے ہیں؟ ہم اس طرح سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سارے جو لڑی تھی نا اس کے آخری موتی ہیں، اس لڑی کا آخری موتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم ہیں، ہمارے بعد قیامت. اب بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں ہم ہیں. ٹھیک ہے، امت وسط. عربی کی کہاوت ہے درمیانی کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. درمیانی کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. نہ تو ہم آگے کو گزریں اور نہ ہی ہم بالکل ہی رہ جائیں.
اس لیے ہم درمیان کو، معتدل کام کو زندگی میں جب بھی کچھ کرنا ہے نا، معتدل کو پکڑے، نہ اوپر کی چھلانگ ہو اور نہ ہی گئی گزری، درمیان بہترین امت کی بہترین امت، کیونکہ درمیان میں ہے. ٹھیک. اور جو واو سین تا ہے نا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں افضل، بہترین، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور انبیاء کے ساتھ اس کا ایک اور معنی یعنی اعتدال اور وسعت والی امت، یعنی انبیاء کے عقیدوں کے ساتھ معتدل رہنے والی، اپنے نبی کے عقیدے کے ساتھ درمیانی معتدل رہنے والی. دیکھیں عیسائی معتدل نہیں رہے، انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹیم میں چلے گا. غلو کر دیا، اللہ ہی بنا لیا نبی کو، ہے نا. حضرت شعیب اور پچھلی قوموں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے نبیوں کو بالکل ہی نیچے کر دیا. کہہ رہے نہیں انسان کیوں ہے، فرشتہ ہونا چاہیے تھا یہ تو، ہے نا. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ کو، لوگوں کو کھڑا کر کے اپنے ہجوم میں، مجھے پہلے یہ بتاؤ تم اس کی بات مان رہے ہو، تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو، ہر لحاظ سے اگر تمہیں اس کو ہی افضل اور بہترین سمجھتے ہو تو بتاؤ میرے پاس تو کنگن ہے، اس کے پاس کنگن ہے سونے کے؟ قرآن کے ہے نا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. میرے ہاتھوں میں کنگن ہے، اس کے ہاتھوں میں کنگن ہے. میرے پاس نہریں ہیں، اس کے پاس نہریں پراپرٹی ہے. میرے پاس محل ہے بڑے پتھر، اس کے پاس ہے. دیکھیں وہ کہاں سے کر رہا ہے، تو معتدل. ٹھیک ہے. تو اس نے یعنی وہ سمجھ رہی ہے نبی کوئی الگ ہی چیز ہونی چاہیے، یا بہت اونچا یا بہت نیچے. اور آج ہم بھی اگر نبی کو نور بنا دیں یا بالکل ہی کچھ نہ سمجھے تو غلط ہے. معتدل، ہم امت وسط ہیں. اور وسط والی امت کون ہوتی ہے؟ وسط والی جو اپنے نبی کے عقیدے کے ساتھ بیلنس کرے. آپ سب اللہ کے عبد ہو وہ رسول ہو، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے امت، یعنی وسط، سینٹر، پلیس آف ارتھ. جیسے کعبہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جیسے میں نے کعبہ بنایا ہے، کذالک، اسی طرح جعلنا کو امت وسط، اسی طرح میں نے تمہیں امت وسط بنایا. یعنی کعبے کو میں نے بنایا، کعبہ کہاں ہے؟ ارتھ کے سینٹر میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں امت بنایا، کیسے؟ سینٹر میں. تم نے بہترین کرنا ہے. سینٹر میں آنے کی بھی کیا ہے؟ ایک بہترین چیز یہ ہے کہ ہمارا اجر بھی بہت زیادہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مزدور نے کیا کیا؟ فجر سے ظہر تک کی مزدوری کی، اللہ نے اس کی اجرت دے دی. خوش ہو؟ ہاں میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. ایک نے آگے مزدوری کی ظہر سے اثر تک، خوش ہو؟ پوری پوری اجرت دے دی گئی، ہاں خوش ہے. حق تو نہیں رکھا؟ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. ایک مزدور آیا، اس نے اثر سے مغرب تک کیا کیا؟ مزدوری کی، اللہ نے اس کو ڈبل دیا. پہلے دو نے اعتراض کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں دیتے ہوئے تمہارے فضل میں کمی کی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا فضل ہے، میں جس کو ڈبل کر کے دوں. یعنی اتنے کم وقت میں ان کو کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا پہلے یہودی، دوسرے مزدور عیسائی، اور تیسرا مزدور اثر سے مغرب والا، ڈبل اجر لینے والا. وہ میری معتدل امت ہے. اگر ہم معتدل رہیں تو دیکھیں ہمیں ڈبل اجر ہے. چھوٹے چھوٹے لیلۃ القدر ہی لے لیں، اس کی مثال کیا ہے؟ اب آئیں گی نا راتیں ٹھنڈی تو انشاءاللہ پھر تو بہت لمبی لگیں گی. تو گرمیوں میں 2 گھنٹے کی لگتا ہے جیسے لیلۃ القدر ہے نا، 2 گھنٹے کی لگتی ہے، 3 گھنٹے کی لگتی ہے. لیکن اجر دیکھیں کہاں تک ہے، 83 سال 4 مہینے. ایسے ہی ہے نا. ہم نہیں جا کے لڑتے، جہاد نہیں کرتے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ روزانہ 100 دفعہ درود پڑھا، قیامت والے دن وہ میرے نزدیک کیسے آئے گا؟ شہید کی صورت میں. اور اللہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مرتا تو ہے لیکن شہید، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. آسان نہیں ہے. اس سے بھی کم آ جائے 10، جو صبح شام کیا کرتا ہے 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ 10 منٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، وہ میرے قریب ہے. پھر اس سے بھی کم پر آ جائیں، جو صرف 3 دفعہ کہتا ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و محمد نبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں. یہ اجر ڈبل نہیں ہے. امت وسط ہے، کمی میں ہے لیکن ڈبل اجر ہے. اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ وسطن. ٹھیک ہے. اب ایک تو ہو گیا معتدل، وسط کے لیے جو ہمارے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. دوسرا واو سین تا کہتے ہیں تعداد، فاصلہ اور مقدار کے لحاظ سے درمیانی. فاصلہ، تعداد اور مقدار کے لحاظ سے درمیانی چیز. عمر بھی کم ہے اس امت کی، اجر بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ. اور بیچ میں ہے جی. تعداد، فاصلہ، مقدار کے لحاظ سے درمیانی چیز. جیسے 11 چیزیں ہیں، آپ ان کو کیسے سینٹر اس کا کہاں لائیں گے؟ آپ کیا کریں گی؟ اس کے مقدار، اس کے فاصلے کے لحاظ سے 5 ادھر کر دیں گی، 5 ادھر کر دیں گی، ایک بیچ میں. ٹھیک ہے. بیلنس کیا ہے نا دونوں طرف، ایک بیچ چھوڑا ہے، یوں کر دیا. اس کو کہتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں کیوں امت بنایا ایسی بہترین، تاکہ تم کیا کرو؟ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. اب ہم کیسے لوگوں پر بنے؟ وہ اس طرح بنے، حدیث کے جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح کو لائیں گے، ایک ایک نبی کو، ایک ایک کو لاتے جائیں گے. اور لانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ نوح تم نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا؟
وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے بچا دیا، میں پہنچا کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو کہیں گے نوح نے قوم پہنچایا پیغام؟ وہ کہیں گے نہیں. کون سا؟ ہمیں تو نہیں پتا. مکر گئے، سب مکر گئے. پھر اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ نوح آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے، امت محمدیہ، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے پاس گواہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں کھڑا کریں گے. کھڑا تو تب کریں گے نا جب ہمیں بھی پتا ہوگا. گواہی تو ہم تب دیں گے، ہم بھی تو تبھی دیں گے جیسے وہ کل قبر کی گواہی کی بات ہوئی تھی. گواہیاں تو تب ہیں جب یہاں کچھ ہوا ہے، سنے سنائے پہ تو نہیں تھی بات. تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، انہوں نے جھٹلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری اس بات پہ کون گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ اور ہو جائے رسول علیکم شہیدہ، رسول تم پر گواہ. اب اللہ جب ہم سے کہیں گے نا تمہارے پاس کون سی گواہی ہے، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن ان پہ اترا تھا، ہم نے تو یہ ساری خبریں قرآن میں پڑھی ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر بہت رویا کرتے تھے. گواہی دینا کوئی آسان بات ہے؟ کسی کا گواہ بن کے کھڑے ہونا خوف آتا ہے. کسی کا گواہ بن کے کھڑے ہونا، جہاں اللہ تعالیٰ نے سچے گواہ کی ایک قدر رکھی ہے نا کہ میرے عرش کے نیچے ہوگا، وہاں ذرا سی گڑبڑ ہونے کی دیر ہے، اللہ نے کلام بھی نہیں کرنا. آتا نا جھوٹی گواہی والے کے ساتھ کلام بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ نے بہت بڑی بات رکھی ہے یہاں پہ جو اللہ کہہ رہے ہیں. تو انہیں اللہ کہیں گے تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی، روحانی مرکز بھی دیا، پھر تعلیم بھی دی، درمیان نہ بنایا. تو لہٰذا دیکھیں ہمارے اوپر جس طرح کعبے کی طرف نماز پڑھنا، اپنی نماز فرض پوری کرنا سمت کا خیال ہے نا، اسی طرح یہ ذمہ داری کا بھی خیال ہے. اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کس کی قوم نے کیا کہا. ہمیں آج یہ نہیں پتا ہوگا اچھا سمود کس کی قوم ہے، صالحہ کی قوم، ٹھیک ہے، ایکا والے کون ہے، کیسے پتا چلے گا؟ نبیوں کی قوموں کے حالات پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا نبی کا اور قوموں کا. تعلیم قرآن سے جی تو اللہ رب العزت یہاں یہی ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پر آپ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف اس قبلے کو بنایا تھا ہم جان لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہم جان لیں. لنعلم، یہ جو لنعلم میں لام آیا نا، آ رہا ہے لنعلم، اس کو بھی حروف علت کہتے ہیں. یہ بھی وجہ بتاتا ہے. جنہوں نے کر لی، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اب ان کے پاس ایک بات آ گئی. ان کے پاس بات کیا آ گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے بار بار، یہ کیا ہے، یہ رسول کا طریقہ تو نہیں نا ہوتا کبھی ادھر تو کبھی ادھر. کھڑے ہو کے باتیں کیا شروع کر دی. منافقین نے بھی جو کہ مسلمان تھے وہاں کے، اور یہودیوں نے بھی ایک ہی بات پکڑ لی. ہم کیسے ایمان لیے جو نبی خود کنفیوز ہے. اب اللہ نے تو یہ دیکھا تو کون پیروی کر لیتا ہے اور کون نہیں کرتا. اب انہوں نے باتیں شروع کر دی، کہتے ہیں یہ تو خود جو ہیں وہ نہیں ہے کسی قبلے پر، پہلے ادھر اب ادھر، تو یہ نبی کنفیوز ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے کرنی تھی وہ اللہ کے رسول کے پیچھے ہی کیا کر لیے، مڑ گئے. ٹھیک ہے، اپنی ایڑیاں موڑ لی. لنعلم کا مطلب ہم دیکھ لیں کہ کون امتیاز کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی لازمی و مقصود ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ دیکھنا، تاکہ ہم دیکھ لیں، معلوم کر لیں. معلوم تو اللہ کو ہے نا، دیکھ لیں. آپ کے پاس پانی ہے سادہ، اب آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ سیاہی ڈالی تو اندر جا کے پین کی سیاہی کون سا رنگ دے گی، آپ کو تو معلوم ہے نا. اب آپ نے سامنے کھڑے ہوئے بچے کو مشاہدہ کروانا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھی تو دکھانا ہے. آپ اس کو کر کے ہی دکھائیں گے نا، اس کے تجربے سے ہی دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لنعلم، تاکہ میں معلوم کر لوں. اب ہم سوچیں گے کہ پیچھے تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلا ہے سیقول والی سے کہ تمام علم اللہ کا ہے، اللہ کا علم سب سے بڑا. پھر یہاں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں تاکہ میں جان لوں؟ یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ تو لوں. دیکھ تو اللہ دیکھ بھی رہے، اللہ کو پہلے بھی پتا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں. اور صرف اللہ نے نہیں، وہ ہمیں دکھایا ہے نا، رسول کو دکھایا، ہمیں دکھایا کہ کون مڑا ہے کون نہیں مڑا نا. میں یہ تابع رسول، یعنی رسول کی پیروی اپنی ایڑیوں پر پلٹ جانے کی کس نے کی. اور یہاں پر یاد رکھیں کس کس نے پلٹا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصر کی نماز پڑھی مسجد قبلتین ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، اللہ ہمیں لے کے جائے. آپ اس کو دیکھیں، اس میں 2 قبلے انہوں نے ایک ادھر کیا ہوا ہے ایک ادھر کیا ہوا ہے ممبر کے طور پہ. اب کیا ہے کہ عصر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں میں مڑے، آپ نے موڑ لیا اپنا آپ. ہم کہتے ہیں نماز میں کسی کو نہ چھیڑو، کسی کو نہ چھیڑو. کہ ایک تو فرض نماز میں چاہے وہ نفلی ہے چاہے وہ فرض ہے، آپ اپنی ایڑیوں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آ کے پیچھے سے کہہ دے وہ قبلہ اس طرف تھا اس طرف نہیں تھا نا، تو یہاں آپ کا جانماز کوئی دوسرا جانماز اس طرف کا کر کے ڈال دے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کو چینج کر لیں. پھر ہم کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں، تو کیوں نہیں بتانا؟ آپ یہ دیکھیں آپ سے پاس تو وہی تھی، چلو مڑ گئے. اب جو صحابی یہاں سے آگے گئے ہیں نا بتانے، انصاری، جب وہ آگے پہنچے تو اس وقت اثر اگلی اثر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوا تھا.
انہوں نے جب وہاں جا کے ندا کی کہ میں نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری، اب یہ سارے بھی مڑ گئے. یہاں سے ایک صحابی جب اپنے سفر پر تھے، یہ کہتے ہیں جب یہ آگے جا کے ایک جگہ پہنچے ایک قبیلے میں، وہاں فجر کا وقت تھا، انہوں نے وہاں بتایا، وہ اپنی ایڑیوں پہ مڑ گئے. تو نماز کے اندر کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مڑ نہیں سکتے، آپ نماز میں اپنی ایڑیوں پہ مڑ سکتے ہیں. اور کیا ہے، آگے سے گزرنا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ایسا ہے کہ گزر بھی گئے تو میں نے دیکھا نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا. کچھ غلطیاں پڑھنے والوں کی بھی ہوتی ہیں، سامنے سترا تو رکھا جائے نا. اب آپ نے فرمایا نماز کے آگے سے گزرنا، نماز والے کے آگے سے. کسی کا بچہ آگے بیٹھ جائے، ہم آگے سے پکڑ پکڑ کے جائیں، بچہ پاگل ہو رہا ہے، اس کی ٹانگیں کہاں جا رہی ہے، ہم کھینچنے پہ لگے ہوئے، ماں کے آگے سے کھینچ کھینچ، بچہ ماں کو نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اگر نمازی کے آگے کوئی آئے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کا عذاب جان لے تو وہ 40 سال اس کو وہاں کھڑا رہنا پڑتا، تو کھڑا رہتا 40 سال وہ وہاں کھڑا رہتا. ٹھیک ہے، ہم بچے کو نہیں آگے آنے دے رہے کہ ماں کی نماز خراب ہو رہی ہے اور خود کیا حرکتیں کر رہے ہیں، بچے کو کھینچ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا ہی نہیں بچے کی نماز توڑتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ آگے آتا ہے، آپ سے تو کہا ہی نہیں. حسن حسین کھیلتے ہی رہتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں ہوتے تھے، وہ آپ کی گود سے نہیں نکلتے تھے، آپ سجدے میں ہوتے تھے، وہ آپ کے اوپر سے نہیں اترتے تھے. امامہ رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اٹھایا ہوا ہے، رکوع میں جاتے تو بٹھا لیتے، پھر اس کے بعد اٹھا لیتے. اب یہ نماز ہی ہو رہی ہے نا، تو ہم کیوں بچے کو اور ماں کو پریشان کریں، ہم اور پریشان کر دیتے ہیں. بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے دے. جب آپ کے کھینچنے پہ اس نے رونا ہے، چیخنا ہے نا، ماں کی توجہ آپ نے خراب کر دی ہے. وہ بھی چاہ رہی ہے میں سلام پھیروں، بس مطلب ان سے قابو میں نہیں آ رہا تو بہتر میں سلام پھیر دوں. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے، کھیلنے دے، بچے کھیلتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے بچہ آگے نہ جائے، خود بھی آگے جا کے ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس نے فرمایا نا کہ آگے آنے کا پتہ چل جائے تو تم 40 سال تک سائڈ پہ ہی کھڑے رہو کہ میں آگے نمازی کے نہ ہوں. تو ایک تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی. آپ بتا رہے ہیں ین کالی وہ علاقی پہ اپنی ایڑیوں پہ پھرے. تو اب کیا ہے، ایڑیوں پہ پھرے. جس وقت یہ ایڑیوں پہ پھرے ہیں تو ساتھ ہی کچھ نیگیٹو پروپوگنڈے شروع ہو گئے. اب اس کا کیا ہوا، نقصان ہوا. اب کتنے ایسے بھی مسلمان تھے وہ جو نرم دل تھے، کمزور ایمان تھے، اب وہ بھی سوچے ہاں کیا کریں، اب یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، نبی نے کیوں ادھر کر لیا جبکہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے. تو ہمیں سائز سے یہ بھی پتا چلتا ہے جس وقت کسی دین کے معاملے میں یہ پروپوگنڈے اور سیاستیں شروع ہوتی ہیں نا، تو لوگوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. کسی قسم کا پروپوگنڈا، اچھا فلاں جگہ کیوں ہوئی کلاس، فلاں جگہ مدرسہ، فلاں مسجد میں ادھر یہ ہوا نہیں، اگر کوئی بھی ہو تو اس میں نقصان ہوتا ہے لوگوں کو. یہ بھی ہمیں ایک آیت بتا رہی ہے. اس لیے تو دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے یہ دعا ہمیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کہا ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ. یہ بھاری تو تھی مگر ان پر نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی. ٹھیک ہے، یعنی ادھر سے منہ پھیرنا اہل ایمان کے لیے بھاری نہیں گزرا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ ان کے ایمان ضائع کر دے. اب ہوا یہ کہ بہت سے صحابی ان 2 سالوں کے اندر فوت بھی ہوئے. اب ان کے گھر والوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اب بات یہ ہے کہ کعبہ تو یہ بن گیا، تعین تو یہ ہو گیا، اب وہ جو ادھر پڑھ کے نمازیں بیچارے فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. جیسے ہم کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اب ہم نے سیکھی ہے نماز، یہ تو ایسے تھا، اب ان کا کیا ہوگا. تو غیر مسنون ترین میں کہتی ہوں غیر بات جو ہے وہ تو یہ ہے جو ہمارے اب وظیفے آ گئے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، آپ کی ساری وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، بیچ میں آ گئی قضا آ گئی. یہ غلط. ہر نماز کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیں، انتہائی غلط بات. اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہی نہیں. کتنے صحابی جب اس وقت آئے جب ان کی عمر گزر چکی تھی، عمریں گزر چکی ہیں، 2 سال کی عمر پائی فوت ہو گئے، اینڈ پہ آئے 100 سال کے، تو اب وہ کیا کرے. یا جنہوں نے نماز صحیح پڑھی نہیں تھی اینڈ پہ آ کے توبہ کر کے صحیح ہو گئے، وہ کیا کرے. دیکھیں مشرکین مکہ دین پر تو تھے نا کسی نہ کسی، جس بگڑی صورت میں تھے لیکن تھے. حج عمرہ بھی تو کرتے تھے نا، چاہے بگڑی صورت میں کرتے تھے پر کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ آسان طریقہ بتایا جو آج ہم نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اس کے لیے کیا ہے، توبہ. سورہ آل عمران میں آگے آئے گا جن لوگوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے اقتدار دیا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ان کے اندر جانشین آئی، یعنی ان کے بعد کی نسلیں آئیں دنیا پر، ان کو جب اقتدار ملا انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ غفور رحیم، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے. اب وہاں تو نہیں، حدیث بھی نہیں بتا رہی، آیت بھی نہیں بتا رہی کہ وہ پوری کرنی ہے کسی طریقے سے، نہیں، پھر توبہ ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا جو رہ گئی اس کے لیے توبہ. اب ان میں سے کچھ لوگوں نے آ کے کہا اب ان کی ضائع ہو گئی ان کا ایمان. یہاں پر ایمان جو ہے نا
ایمانکم، یہ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے. لفظ تو ایمان ہے نا، لیکن نماز کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا یہ نماز کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ صدقہ ایک الگ نام ہے، حیا ایک الگ نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی سب سے اونچی والی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی. اور سب سے نیچے سائیڈ والی کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا. باقی ساری شاخیں اس کے اندر ہی آ رہی ہیں. تو ایمان، نماز بھی اس کے اندر آ رہی ہے، تو ایمان نماز ہی ہو گئی نا. اس لیے یہاں پر ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہاں نماز کو کیوں کہا گیا ایمان؟ کیونکہ نماز نیت، قول اور عمل پر مشتمل ہے. نماز دیکھیں نیت پر بھی، قول پر بھی ہے، عمل پر بھی ہے. بول بھی رہے ہیں ہم پڑھتے ہوئے اور مکمل پروپر کر رہے ہیں عمل. اگر ہم بیٹھ کے ہی کہے کہ میں نے تو دل میں جو ہے وہ پڑھ لی، میرا دل صاف تھا، بہت ایمان ہے، نماز ہو گئی، نہیں، عملی طور پر کرنا پڑتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ ایمان قرار دے دیا نماز کو. اور پھر اس کے بعد دیکھیں ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا ہے. اب رسول کی پیروی جس نے کی، ان کو یہاں پر پروپوگنڈے کیے گئے اور ان کو کہا گیا بیکورڈ. جنہوں نے رسول کی پیروی کی، آج سنتوں پر عمل کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابی. نہیں بیکورڈ. یہ تو نیا نام ہے نا بھابی، بیکورڈ. یہ کیا بیکورڈ سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ان کا کھانا، ان کا پینا. سنتوں پہ عمل کرنے والا اس وقت بھی ان کی نظر میں کیا تھا؟ بے وقوف. اور آج بھی کیا ہے؟ تو لہٰذا آج اگر ہم آیت کو دیکھیں تو سنت کو جو چھوڑ دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی بے وقوف. اب دونوں چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنے والا آج بیکورڈ ہے. لیکن اس آیت میں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، اس وقت جو ایڑیوں سے نہیں پھرا، ٹھیک ہے، جس نے سنت کو نہیں سنبھالا، اللہ کی نظر میں وہ بیکورڈ ہے، بے وقوف وہ ہے. نبی کی ٹھیک ہے، آج سنتوں پہ عمل کرنے والا کیا ہونا ہے؟ بیکورڈ ہے. تو دونوں میں سے سچا کون ہوا؟ عمل کرنے والے. جو سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں نا، جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، وہ سچا ہوا. یہ ہمیں پتا چلا. تو بیک ورڈ کی بات کوئی لگائے تو اسے دکھی نہ ہوا کریں، سوچا کریں ہاں واقعی اس کا مطلب ہم پھر سنتوں پر ہیں. دوسرا، امامت کے رول کو یہاں پہ واضح کیا گیا، جو ہمیں اس آیت میں پتا چل رہا ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امامت کے رول کو واضح کر دیا. کیسے؟ اپنے رول کو پہچاننا واضح ہو گیا. اب ہم اپنے رول کو پہچانیں گے. ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارا کیا رول ہے؟ دین کے راستے پر چلنا. امامت دی گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ دین کس نے لے کے چلنا ہے؟ اس کو سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. اب امامت ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے یہ تمہارے پر رول واضح کر دیا، اب تمہیں کرنا ہے. اور نماز کا جیسے ایمان کی بات ہوئی ہے، تو نماز جس کی چھوٹی اس کا ایمان گیا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا. ایک اور یہاں سے بات پتا چل رہی ہے کہ اگر ہمیں سمت نہیں بھی معلوم ہوتی، جیسے کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم ہم نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ اندھیرا تھا، یعنی کوئی ہمیں چیز نظر نہیں تھی آ رہی کہ ہم کوئی تعین کرتے. تو بہرحال ہم نے نمازیں پڑھ لی اپنی. تو اس پر پھر یہ آیت اتری تھی کہ جہاں بھی منہ کرو سمت ساری اللہ ہی کی ہے. فرض نماز کے لیے تو کوشش کریں آپ پہلے تو اس کا تعین کر لیں. فرض نماز کے لیے اس کا تعین کریں. اگر کہیں نہیں ہوتا، بالفرض نہیں ہوتا کہیں، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ یہاں سے سعودی آ جاتے ہیں یا دبئی کی سائڈ پر، پاکستان تو مشرق کی طرف ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں، آسان ہوتا ہے. وہاں سے واپسی کے لیے کوئی تعین نہیں ہوتا، تو پھر جہاں مرضی پڑھ لیں. جب نہیں ہو رہا تعین پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز کے لیے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرف ہے کعبہ. جیسے آپ گاڑی ہے ایک دفعہ روکتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے اپنی شروع کر لیں، پھر اگر دوسرا راستہ ہے تو اس پہ چڑھا لیں. یہ بتا تو دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج تو آسان ہو گیا، ہاسپٹلس کے اندر ہر جگہ پر. ربنا تقبل منا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.